الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت، ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں. ہمارا یہ شعر جب بھی ہم سرحدوں پر سفر کرتے ہیں یا سرحدوں پر جاتے ہیں، قریباً اپنے کریئر کے ان 23 سال میں اس شعر کا ایک ایک لفظ بہت سچا معلوم ہوتا ہے. جب آپ شہروں کی زندگی سے نکل کر آپ ان دیہاتوں کا سفر کرتے ہیں، اور ان دیہاتوں سے آگے کی بھی ایک دنیا ہے جس کو اکثر ہم سرحد کہتے ہیں، اور وہ سرحد کسی بھی جگہ کی ہو سکتی ہے. وہ پاکستان اور ہندوستان کے مابین ریگستان میں بھی ہو سکتی ہے، وہ چٹیل پہاڑوں پر بھی ہو سکتی ہے، اور وہ اکثر سرحد کہلائی جاتی ہے پاکستان اور افغانستان کے مابین. یہ دنیا کا وہ بارڈر ہے جس کو پہلے پورس بارڈر کہا جاتا تھا، اور ناممکنات میں سے ایک تھا اس کی فینسنگ کرنا. مگر پاکستان کے ان جری جوانوں نے ڈے ان ڈے آؤٹ دے ٹک دس چیلنج اینڈ دے میڈ اٹ پاسبل. ابھی ہم پاک افغان سرحد پر موجود ہیں، اور آپ ٹیمپریچر اور ہوا سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واٹس دا ہائٹ رائٹ ناؤ، واٹس دی آلٹیٹیوڈ رائٹ ناؤ جہاں پر ہم موجود ہیں. ہم اس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں بارڈر آؤٹ پوسٹ بھی کہتے ہیں. اور مزید کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس اس وقت کیپٹن مرزا رباس موجود ہیں، جو کہ یہاں پر ان کی ذمہ داریاں میں ان سے ہی جانوں گی کہ وہ یہاں پر کیا ذمہ داریاں نبھاتے ہیں. مگر ان کے ساتھ ان کے وہ جری جوان بھی موجود ہیں جنہیں ہم ان کی ٹیم اسپرٹ کہتے ہیں. یہ وہ ٹیم ہے جو ان کے ساتھ ہر محاذ پر بغیر کسی خوف، بغیر کسی خطرے کے موجود ہوتے ہیں. اور انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر گولی چلی ہے تو پہلے میرا افسر جائے گا یا میں جاؤں گا. آفیسر ٹو جوان ریشو جو ہے وہ پاکستان کے مسلح افواج نے وہ بھی روایت مٹا دی ہے. شہادت میں بھی افسران آگے ہیں، ایک دوسرے سے بازی پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. رباز، کچھ تو میں نے تفصیل دی، بہت زیادہ بلکہ تفصیل دی. سب سے پہلے تو میں آپ سے شروع کروں گی. آپ کے جوان بھی آپ کے ساتھ ہیں. میں قصداً چاہتی تھی کہ پروگرام کا ہم انٹروڈکشن دیں تو ساتھ ہی آپ سے بات کریں. مجھے یہ بتائیں کہ اکثر ہم پوچھتے ہیں اپنے جوانوں سے بھی کہ یہ شہادت کا جذبہ پوری دنیا میں صرف آپ لوگوں میں کیوں ہے؟ وائی ڈونٹ وی اسٹارٹ ود دس کوشچن؟ میم فرسٹ آف آل یہاں پہ جو بھی ہم سب سے پہلے ہمارا جو ریلیجن ہے وہ ہمیں اس بات کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو ہمارا ٹریننگ ہے اس میں بیسکلی ہم یہی سیکھتے ہیں کہ ڈیوٹی کمز فرسٹ. اور پھر ہمیں جو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، چاہے وہ اس بارڈر کا اس کو ڈیفینڈ کرنا ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے وی ہیو ٹو ڈیفینڈ اٹ ایٹ آل کاسٹ. سو وٹ ایور اٹ کاسٹ ول ڈو اٹ، اینڈ وٹ ایور اٹ ٹیکس ول ٹیک اٹ. اچھا رباس، مجھے بتائیں کہ ایک تو جذبہ شہادت ہے، جذبہ ایمانی ہے، مگر دنیا میں سب سے زیادہ آپ لوگوں کی اس بات پر بھی تعریف کی جاتی ہے کہ آپ لوگ کسی بھی قسم کے سخت چیلنج سے نہیں گھبراتے. اور پاک افغان سرحد پر لگی ہوئی باڑ جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس باڑ کے حوالے سے کہا جاتا کہ ناممکنات میں سے ایک، مگر آپ لوگوں نے وہ بھی کر دکھایا. اب ان دنوں کے جو چیلنجز ہیں اور جس قسم کے دشمن سے، بزدل دشمن سے ہمارا سامنا ہے، جو کہ نہتوں پر وار کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں پر بھی ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کرتے، کتنا چیلنجنگ لگتا ہے ان سے لڑنا، یا نہیں بالکل مورال ڈاؤن نہیں ہوتا؟ میم فرسٹ آف آل ہمارا جس قسم کے دشمن سے سامنا ہے وہ نہایت ہی، جیسے آپ نے مینشن کیا، بہت ہی بزدل ہے. کیونکہ اور سیکنڈلی یہ چیلنجنگ ان اے سینس اس طرح ہوتا ہے کہ یہ اٹ از ناٹ اے کنونشنل وار، اٹ از اے سب کنونشنل وار. اینڈ فار دیٹ مائی مین آر آلویز ریڈی. ایز یو کین سی ٹوڈے از عید، first day of Eid, but still they are wearing their gears and weapon and ready to defend their motherland. So they get their motivation from wearing this uniform. The moment we wear our uniform, it automatically keeps on motivating us. آپ کو یہاں پر ایک بہت انٹرسٹنگ نقطہ بتاتے چلے. ہم نے اپنے پروگرام کے آغاز میں اسی لیے قصداً نہیں بتایا کہ آج بروز عید ہم اس سرحد پر موجود ہیں. مجھے تو پورے کریئر میں ہمیشہ عید جو ہے وہ بارڈرز پر ہی منانے کا موقع ملتا ہے جوانوں کے ساتھ، مگر میں چاہتی تھی کہ ان کے کپتان جو ان کے ساتھ ان کے افسر ہیں وہ بتائیں کہ آج ہم عید کے دن بھی یہاں پر اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے موجود ہیں. اور یہ تمام لوگ اپنے اپنے فیملی سے دور یہاں پر اس وقت پاک افغان سرحد کی ایک حساس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر ان کا اولین فرض ہے مادر وطن کی حفاظت کرنا. تو میں سب سے پہلے ان سے بات کرنا چاہوں گی. بھائی سب سے پہلے اپنا نام بتائیں اور آپ کو عید مبارک. خیر مبارک میڈم. میرا نام جاندار شاہ ہے، میرا تعلق ضلع چارسدہ سے.
تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی عید کے دن ڈیوٹی کر رہے ہیں، اکثر مجھے پتہ ہے میڈیا کے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ فیملی سے دور آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جو بھائی یہاں پہ پوسٹوں پہ موجود ہیں یہی ہمارے بھائی ہیں، تو لیکن اتنی محبت کیوں ہو جاتی ہے آپس میں؟ میڈم اس میں شک نہیں ہے، جو ہمارے گھر والے وہ بھی ہمارے انتظار کرے، لیکن جدھر ہماری جو پوسٹ ہے یہ بھی ہمارا گھر ہے، یہ ملک بھی ہمارا گھر ہے، اس میں جتنی بھی ہمارے بھائی ہیں ہم اس کے ساتھ عید منانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں. اور آپ لوگوں کا جو آپس میں محبت کا تعلق ہے یہ صرف بس ٹریننگ، کیونکہ آپ لوگ ایک والدین سے تو پیدا نہیں ہیں، بہن بھائی نہیں ہیں، پھر بھی وہ بھائیوں جیسی محبت کیسے ہو جاتی ہے اتنی جلدی؟ میڈم ٹریننگ سے شروع ہوتی ہے، پھر ہمارے پوسٹوں پر ہم رہتے ہیں، جدھر بھی ہم رہتے ہیں ہم ایک بھائی جیسے، کیونکہ ہمارا کانا ایک ہے، ہمارا ریلیجن اسلام ایک ہے، جدھر بھی ہم جاتے ہیں ہم ایک جیسے رہتے ہیں، کیونکہ بارڈر پر ہم جو لڑتی بھی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، کیونکہ جتنے بھی ہمارے زخمی ہوتے ہیں پھر اس کو ہم کندھوں پر بھی اٹھاتے ہیں جی، اس کے لیے ہماری جتنی بھی شہادت ہوتی ہے ہم اس کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. میں ساتھ ہی دوسرے بھائی سے بھی بات کرنا چاہوں گی، ان سے بھی بات کرتے ہیں، اور یہ بہت ایک انٹرسٹنگ فیکٹ انہوں نے بتایا ہے. انٹرسٹنگ تو میں شاید اس کو نہ کہوں، مگر یہ وہ بات کر گئے جاتے جاتے کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دل کو چیرنے والا ایک دل کو چیرنے والی ایک تلخ حقیقت بھی ہے، اور ان کو آپس میں خون کے ذریعے باندھتی ہے. یہ آپس میں خون سے جڑے بھائی نہیں ہیں، مگر جب ان میں سے کسی ایک کا خون بہتا ہے تو اس کو ویسی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے اپنے سگے بہن بھائیوں کو ہوتی ہے، والدین کو ہوتی ہے. بھائی مجھے سب سے پہلے اپنا نام بتائیں اور پاکستان میں کس علاقے سے؟ السلام علیکم میم، یہ میرا نام معین خان ہے اور میرا تعلق پشاور سے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ عید کا دن کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ عید کی مبارکباد تو میں آپ کو دوں گی، لیکن یہاں پہ عید کا دن کیسا لگ رہا ہے، اور کھانے میں زیادہ کیا پسند ہوتا ہے آپ کو؟ میم الحمدللہ ہم تو عید ادھر جب بھی ہم ادھر عید گزارتے ہیں تو الحمدللہ ہم پر بہت فخر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ہمارا گھر ہے. پاکستان میں بیسیکلی ہم جو یہ وردی پہنی ہے تو اس وردی کی خاطر ہم جہاں بھی عید کریں وہ ہم خوش ہوتے ہیں، اور خاص طور کے پاکستان کے جھنڈے کے لیے ہم کرتے ہیں، تو یہ تو ہمارے لیے بالکل فخر کی بات ہوتی ہے. اور دوسرا آپ نے کھانے کا پوچھے تو ہمیں کھانے میں بریانی بہت پسند ہوتی ہے. جی جی. سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیں اور آپ کس علاقے سے؟ السلام علیکم میڈم، میرا نام سلیم کمال ہے اور میں لکی مروت سے تعلق رکھتا ہوں. اور میں مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ لکی مروت میں آپ پیدا ہوئے ہیں؟ بالکل جی، میری پیدائش لکی مروت میں ہوئی ہے. تو فورسز میں آنے کا خیال کیسے آیا، یعنی گھر والوں کی خواہش پر آئے؟ گھر والوں کی خواہش پر، اور میرے خود بھی خواہش تھی کہ میں اپنے ملک کے لیے خدمت کروں، اور ملک کے لیے خدمت کرنا یہ بھی جو ہے نا ہمارے اوپر فرض ہے، کیونکہ جب ہم اپنے ملک کی خدمت کریں گے تو اس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی دیتا ہے، اور ہم اپنے ملک کی خدمت بھی کرتے ہیں اس طرح، تو یہ ہمارا فرض ہے جی. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے ان بھائیوں میں سے کسی کو کوئی زخم آ جائے یا لڑائی میں کچھ لگ جائے کسی کو، اس وقت کیا احساسات ہوتے ہیں آپ کے؟ کیونکہ جیسے دوسرے بھائی نے کہا کہ ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے زخموں کو جو دیکھتے ہیں تو ہم ہی ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں، تب کیا احساسات ہوتے ہیں؟ بالکل جی میڈم، ہمارے دوسرے بھائی نے بھی جو کہا وہ صحیح کہا. ہمارا جو بندہ جو دوست زخمی ہو جاتا ہے، کیونکہ یا تو اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہوتے، ہم ہی آپس میں بھائی ہوتے ہیں، تو ہم خود اس کو جو ہے نا ٹریٹ کرتے ہیں. جو ہمیں ہمارے ٹریننگ میں سکھایا جاتا ہے کہ ہمارا ایک بندہ جو دوست ہوتا ہے، فوجی سپاہی بھائی ہوتا ہے، اس کو کس طرح ہم زخمی ہوتے ہیں، زخمی حالت سے پھر ہم جو ہے نا اس کو سائڈ پہ کروا دیتے ہیں، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اس کو سائڈ پہ کرو، اس کے ٹریٹ کس طرح کروانی، یہ ہمیں ٹریننگ میں سکھایا جاتا ہے، تو ہم خود ہی اس کا خیال رکھتے ہیں اس طرح. اور لائق تحسین ہے یہ جذبہ بھی کہ ایک ٹریننگ کچھ ماہ اور کچھ دن جو ایک دوسرے کے ساتھ گزارے جاتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کی حیثیت ان کے لیے اپنے خاندانوں سے بڑھ کر ہو جاتی ہے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ الحمدللہ، میرا نام صاحبزادہ ہے، میں لوئی سلمان سے تعلق ہوں. اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ فوج میں کیوں آئے، کس کے کہنے پہ آئے؟ میڈم ہم سارے جو خاندان ہیں فوج میں آتے ہیں، زیادہ تر سرکاری لوگ ہیں. اچھا، بالکل. تو آپ کو فوج پسند تھی؟ بالکل پسند تھی. میرا بڑا بھائی ہے اس میں، اور ہمارا خاندان زیادہ تر ایف سی میں ہے، تو اس لیے ہم آئے ہیں ملک کی خدمت، ملک کی خاطر اور اپنی مٹی کی خاطر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تھینک یو سو مچ. اور مجھے بتائیں عید کا دن ہے، آپ کو کیا پسند ہے عید کے دن زیادہ کرنا؟ اگر گھر بھی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ بالکل میڈم، اس طرح ہر کسی بندے کو اپنے بچے، اپنے ماں باپ، اپنے گھر یاد آتی ہے، لیکن ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتے ہے. یہ پوسٹ ہمارا گھر ہے،
ज़्यादा तर टाइम हमारा इधर होता है, घर पे हमारा इतना टाइम नहीं होता है जितना हमारा जवानी और हमारा टाइम इधर गुजरता है। अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत करे इसी तरीके से, और आप लोगों की हिफाजत होगी तो आप हमारी हिफाजत कर सकेंगे और इन सरहदों की हिफाजत कर सकेंगे। पाक अफ़गान बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। इट्स अ बॉर्डर आउटपोस्ट, इट्स अ frontal area towards Afghanistan, and I'll definitely show you the terrain that exactly is facing towards Pakistan. मगर इन भाइयों से बात करना बहुत ज़रूरी है जो कि अपनी जान को हथेली पर रख कर, अपनी जानों का नजराना देकर इसलिए यहाँ जागते हैं कि हम सो सकें पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में, और इस खूबसूरत धरती को हम अपना मुल्क कहने के लिए एक और दिन पीसफुल नींद से उठ सकें। भाई सबसे पहले अपना नाम बताएं मुझे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकर्रम खान है। मुकर्रम भाई कहाँ से हैं आप? मैं सवाबी से हूँ। सवाबी से हैं, तो फ़ौज में खुद आए हैं, घर वालों ने भेजा है या किसी और की फरमाइश थी? नहीं, ये मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी कि मैं फ़ौज में चला जाऊँ। तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल घर जैसा लगता है। और अगर कभी दुश्मन से आमना सामना हो जाए जो कि बहुत ही बुज़दिल और घटिया दुश्मन है, जो कि हमारे पश्तूनों की रिवायात से बिल्कुल मुखालिफ है कि वो बच्चों और औरतों को भी मारने से दरेग नहीं करते, आपके दिल में क्या ख्याल आता है? जी बिल्कुल, हम उसके साथ लड़ेंगे और फिर हम अपने जो हमारे बच्चों के साथ जुल्म करता है, हमारे औरतों पे जुल्म करता है, हम उसका भरपूर बदला लेंगे उससे। और ईद का दिन कैसे गुजारते हैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर पोस्ट पे, ड्यूटी के अलावा जब ड्यूटी हो जाती है? हम ईद का दिन इधर बिल्कुल अपने भाइयों की तरह गुजारते हैं। हम एक दूसरे जैसे घर पर होते और हम एक दूसरे के साथ गपशप लगाते और खुशियाँ मनाते। तो अच्छा गुजर जाते थे? जी बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह आप लोगों की हिफाजत करे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, मुझे अपना नाम बताएं और पाकिस्तान में कहाँ से हैं? मेरा तैमूर अहमद नाम है और मेरा ताल्लुक़ चारसदा से है। अच्छा, चारसदा से हमारे पास ये दूसरा जवान है, और तकरीबन सब जो है वो केपी के ये सारे शेर बहादुर जो थे, वरना इस इलाके में अभी कुछ देर तक मैं आपको संगलाख चट्टानें दिखाऊं तो दिल इंसान का मानता ही नहीं है कि इस बयाबान और वीरान जगह पर कोई 2 दिन भी गुजार सकता है, मगर ये हफ्तों, महीनों और सालों तक यहाँ होते हैं और अपनी ड्यूटीज़ करते हैं। तो भाई आपको फ़ौज में आना कैसा लगा? मेरा शौक़ था बचपन से फ़ौज में आना, और अब अपनी मुल्क की हिफाजत मेरा शौक़ था कि मैं अपनी मुल्क की दिफा करूं। अच्छा, कभी महसूस होता है कि मैं बहुत मुश्किल जगह ड्यूटी कर रहा हूँ? महसूस तो होता है, लेकिन बस वतन की खातिर हम हर टाइम अपने मुल्क के लिए हाजिर होते हैं। और जब ड्यूटी करते हैं, जब आपको ख्याल आता है कि अगर कभी दुश्मन आ जाता है तो मेरा पहला फ़र्ज़ क्या होगा? हमारा पहला फ़र्ज़ अपनी कौम, अपनी वतन और कौम की दिफा होता है, क्योंकि हम दुश्मन पे पहला फ़न कायम करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान दे दें। थैंक यू सो मच। ये कुछ जवानों से हमने आपकी बात करवाई है। अभी जो फोर्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर अंदर, इट्स अ कंप्लीट विसिनिटी जो कि एक सिक्योर्ड विसिनिटी है, और इसी की चार दीवारी में रहते हुए ऐसा अरेंजमेंट जो है वो किया गया है। आप ये स्टोन भी देख सकते हैं, इट्स टोटली मैन बिल्ट, और इसमें किसी किस्म का कोई मैकेनिक सिस्टम जो है वो नहीं यूज़ किया गया। ये एक बहुत टफ़ टेरेन के ऊपर ये पिकेट बनाई गई है, पोस्ट बनाई गई है। इट शुड बी कॉल्ड अ फोर्ट, क्योंकि फ़ोर्ट जो है पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अफ़गानिस्तान के साथ शेयर्ड बॉर्डर, जिसको पोरस बॉर्डर कहते थे, दुनिया की सबसे रगड टेरेन है। इसको अमेरिकन मैक्सिकन बॉर्डर के बाद दुनिया का मुश्किल तरीन बॉर्डर, तवील तरीन बॉर्डर कहा जाता है। आप क्योंकि ख़ुद देख भी रहे हैं तो ज़्यादा शायद मुझे कमेंट्री ना भी करनी पड़े। आप इन पत्थरों से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वो पत्थर हैं कि जिनको जब तोड़ा नहीं जा सका या ब्लास्ट नहीं किया जा सका तो उनको एज इट इज़ छोड़ दिया गया है, और इस पोस्ट को, इस फोर्ट को क्रिएट किया गया एक सेंसिटिव पॉइंट पर, ताकि पाकिस्तान का दिफा जो है उसको नाकाबिल तस्खीर बनाया जाए। तो ये एक ऐसी कहानी है कि जिसको हमें अपनी आने वाली नस्लों तक भी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें बहुत स्केप्टिकल हैं फैक्ट्स को लेके, और उन फैक्ट्स को जानना, उन हक़ाइक़ को जानना उनके लिए इसलिए भी ज़रूरी है ताकि उनके दिमागों से प्रोपेगेंडा और फॉल्स नैरेटिव वॉरफेयर जो है उसको हम निकाल सकें ईज़िली। तो इसीलिए हम ईद का दिन यहाँ पर मनाने आए हैं और आपको भी दिखाने आए हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद
سرحد پر زندگی کیسی ہے. آپ کو لیے چلیں گے اندر بھی, اس فورٹ کا پورا آپ کو وزٹ بھی کراتے ہیں, اور ونگ کمانڈر جو ہیں یہاں پر دا سینئر موسٹ آفیسر, ان سے بھی آپ کی بات چیت کرائیں گے. ٹیمپریچر ڈراپس ود دا پیسج آف ایوری آور, اور جیسے ہی یہ ٹیمپریچر ڈراپ بھی ہوتا ہے اس کے باوجود بھی یہاں پر جو سیکیورٹی وال ہے وہاں پر جوانوں کی ڈیوٹی جو ہے وہ جاری رہتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ شام ہوتے ہی وہ اندر اپنے رومز میں چلے جاتے ہیں, بٹ دا سیکیورٹی لائن, فرسٹ لائن آف ڈیفینس ایٹ ایوری فورٹ دیٹ اسٹیز. تو ابھی اندر جا کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر سے یہ ساری ویسینٹی کیسی ہے اور جوان یہاں زندگی کیسے گزارتے ہیں. پاک افغان سرحد پر موجود ہو کر ہم نے عید کے دن کی بات کی, جوانوں کی مورال کی بات کی. جوان عید کا دن کیسے گزارتے ہیں یہ غالباً آپ آج تک ہم نے سما پر بارڈر سے, میری تو ہمیشہ عید الفطر عید الاضحیٰ بارڈر پر ہی ہوتی ہے, اس میں ہم نے کئی بار یہ جوانوں کے یہ سینٹیمنٹس سنے ہیں, ان کے جذبات کی وہ ترجمانی کرتے ہیں, اور ہمیشہ سب یک زبان ہوتے ہیں کہ یہ پوسٹ ہمارا گھر ہے اور اس پوسٹ پر موجود ہمارے جوان ہمارے بھائی بھی ہیں اور ہمارا خاندان بھی ہے. آج اس عید الفطر کے حوالے سے میں تھوڑا سا ایک پریامبل دینا چاہوں گی کہ اس عید الفطر پہ ایک ڈفرینس ہے, اور وہ ڈفرینس ہے آپریشن غضب للحق کا. اور آپریشن غضب للحق سے پہلے ایک اور بڑا آپریشن, ایک اور بڑا سٹینڈ آف جس کو دنیا بنیان المرصوص اور مارکہ حق کے نام سے جانتی ہے. ان دو مارکوں نے دنیا کو ہلا کر رکھا ہے. ہماری فورسز کے حوالے سے پہلے بھی کوئی شک و شبہ نہیں تھا, اور اب وہ شک و شبہات بالکل مٹ چکے ہیں. میرے ساتھ اس وقت لیفٹیننٹ کرنل افتخار موجود ہے, ونگ کمانڈر ہیں یہاں پہ اس پوسٹ پر, اور انہی سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ آپریشن غضب للحق کے حوالے سے. آئی وونٹ گو ان ٹو ڈیٹیلس بیکاز دا پلیس ویئر آئی ایم اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ اٹس ون آف دا موسٹ یو کین سے سینسٹیو پوائنٹس, اور سینسٹیو پوائنٹس کے حوالے سے میری اپنی ایک سیلف سینسرشپ پالیسی یہ ہوتی ہے کہ وی شوڈ ناٹ بی putting our jawans and our officers at risk by mentioning all the names, by mentioning the signs and by mentioning the places. تو ابھی میں صرف لیفٹیننٹ کرنل افتخار سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ آپریشن غضب للحق شروع ہوا, لوگوں نے دیکھا, اور وہ جو گیدڑ بھبکیاں تھیں اس کا سلسلہ بہت حد تک رک چکا ہے. تو افتخار آپ کیا کہتے ہیں, آپ جس جگہ موجود ہیں آپ تو ڈائریکٹلی اس لائن آف فائر میں ہیں, تو کیسے خاموش کرایا آپ نے گیدڑ بھبکیوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رائٹ ناؤ میم ہم جہاں پہ کھڑے ہیں یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے, اور یہ افغانستان کی طرف سے ایک جہرانہ کارروائی شروع ہوئی, اور جس کے اندر مختلف پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا. ڈیفینیٹلی ان ٹرمز آف کیلیبر, ان ٹرمز آف ویپنز دے ناٹ سپیریئر ٹو اس, اور جذبے میں تو بالکل ہی نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے جوانوں کا, ہمارے افسروں کا اور تمام کا جذبہ جو ہے الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے لڑے. تو اس کے علاوہ جو جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ صرف گیدڑ بھبکیاں تھیں, تو دین دے اسٹارٹیڈ ٹو ٹارگیٹ جو ہمارے سافٹ ٹارگیٹس تھے, سویلین تھے, ان پہ انہوں نے گولہ باری اور کچھ اس طرح کے کام کیے, جس میں بہت سے سویلینس کی جو ہے وہ شہادت اور کچھ کی زخمی بھی ہوئے. بہت کم شہید ہوئے بٹ زخمی زیادہ ہوئے. تو یہ ان کی گیدڑ بھبکیاں تھیں جو ان کو بھی سمجھ لگی, اینڈ ناؤ دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ آف اٹ. الحمدللہ تمام جوانوں کا جو مورال ہے بہت ہائی ہے اور ہائی اسپرٹ میں لڑ رہے ہیں. اچھا افتخار, مجھے یہ بھی بتائیے آپ کہ دا فیلڈ مارشل از ویری کانفیڈنٹ اباؤٹ ہز جوانز, ہز فورس. وہ ہمیشہ بڑے سکون میں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے ساتھ جو میری مسلح افواج ہے, میرے جو لڑکے ہیں, جس بے جگری سے, جس دلیری سے وہ لڑتے ہیں, تو جب وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح بارڈر آؤٹ پوسٹ پر آتے ہیں, اگلے مورچوں پر آتے ہیں, تب مورال کیسا ہوتا ہے؟ میم ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی جنگیں ہیں, یہ جذبہ ہے, اس کے پیچھے اس کو مورال کو مینٹین کرنے کے لیے لیڈر کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. فیلڈ مارشل از اے لیڈر اینڈ ہی از آلویز ود اس ان ایوری ہارڈ ٹائم, اور ان کی وجہ سے جوانوں کا اور ان کا جو آگے کا جو دورہ ہوتا ہے جس میں آ کے وہ ہر جوان سے ملتی ہیں اور بیک اپ کرتے ہیں, اور جس طریقے سے انہوں نے اقدامات کیے ہیں, ڈیفینیٹلی دے بوسٹ دا مورال آف آر ٹروپس, اور ٹروپس آر ویری مچ ان ٹو دا وار. اور الحمدللہ ایک اچھا لیڈر ہونے کی وجہ سے ٹروپس آر ان ہائی مورال. اچھا, مائی لاسٹ کویشچن بٹ اے ویری امپورٹنٹ کویشچن جس کا لوگ جواب جاننا چاہتے ہیں. یو آر دا پرسن ہو چاکس آؤٹ وار میپ رائٹ ہیئر. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ
पहाड़ की चोटी पर भी खड़े होकर देखते हैं नीचे से कोई आ जाए, कोई जवानों को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाए, और सबसे बढ़कर ये कि सिविलियन आबादी जा बजा है यहाँ पे, उनको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, ना सिविलियंस को यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि अब इस जगह का नक्शा ही ऐसा है कि सिविलियंस में रहते हुए आपको, नॉन कम्बैटेंट्स में रहते हुए कम्बैटेंट से लड़ना पड़ेगा। तो क्या आपकी पॉलिसी है? माशाल्लाह अभी तक कोलेटरल डैमेज पाकिस्तान की फोर्सेस ने हमेशा अवॉइड किया है, कैसे आप अवॉइड करते हैं और लोकल्स का कितना सपोर्ट है आपके साथ? मैम बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। राइट ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर वी आर हैविंग द डिवाइडेड विलेजेस, जिसमें उस तरफ भी आबादी है, इस तरफ भी आबादी है, और एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स वी नेवर वांट टू टारगेट एंड वी नेवर टारगेटेड द सिविलियन पॉपुलेशन ऑफ द एडवर्सरी। हाउएवर उनकी तरफ से ये चीज़ चलती है एंड वी हैव ट्राइड टू मैनेज दिस थिंग, जिसमें हमने बहुत से लोगों को रिक्वेस्ट करके जो नज़दीक के गाँव थे उनको पहले से अलार्म कर देती हैं, अगर कोई CB आ रही हो, काउंटर बम्बार्डमेंट कर रही हो, तो उनको हम पहले बता देती हैं, जस्ट टू अवॉइड द कोलेटरल डैमेज। एंड अल्हम्दुलिल्लाह this is our first priority. Our civilians, we are here to defend them, and this is our first priority. And what is their response to your efforts? They are very happy with us and they are in contact with us. और अगर उनकी तरफ से भी कोई information होती है, basically madam this is a two-way flow of information. So they always help us in this regard. थैंक यू वेरी मच एंड इट्स लवली टू सी ऑल यू गाइस हियर। आप लोग माशाल्लाह चेहरे पर मुस्कुराहटें हैं। एक सख्त जंग लड़ रहे हैं आप लोग, एक ऐसी जंग एक ऐसे ग्रोह के अगेंस्ट है जिसको हम फितना उल ख़वारिज कहते हैं। ये नाम रासिख हो चुका है उन पे, और जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार ने कहा कि लोग अब खुश हैं, लोग इनकी सपोर्ट करते हैं, लोग मदद करते हैं, और ये सपोर्ट वैसे ही नहीं आई, इस सपोर्ट को गार्नर करने में भी बहुत शहीदों का खून बहा है, उसमें सिविलियंस भी हैं, उसमें ये वर्दी वाले भी हैं। ये वो चटियल पहाड़ हैं और ये वो टेम्परेचर है, समटाइम्स इट्स राइजिंग, समटाइम्स इट्स ड्रॉपिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम इन द टेरिटरी वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, ही इज स्टैंडिंग राइट नाउ, द टेम्परेचर गोज़ इन माइनस मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और ये वही जगह है जहाँ सिर्फ इस बाढ़ की हिफाजत में डे इन डे आउट आपके जवानों को मुस्ताद रहना पड़ता है। बेफिक्र रहें, आपकी फ़ौज अपने मुल्क की हिफाजत, अपने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मुकम्मल तैयार है, और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को अपने मुल्क का जो अमन है वो ख़राब करने नहीं देंगे। आप लोग हमारे लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह हम कौम और मुल्क की हिफाजत के लिए इधर खड़े हैं। इंशाअल्लाह एक इंच की हम मुल्क की हिफाजत करेंगे। माँ बाप बच्चे याद आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो है वो अपना मुल्क है। हम अपने मुल्क के लिए इधर आए हैं और बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे हैं। ये ड्यूटी जो है ये हमारे लिए फ़र्ज़ है। दिन दूर नहीं है कि यही वर्दी वाले हर दुनिया के हर कोने से दादो तहसीन अभी भी पा रहे हैं, आगे भी पाएंगे, क्योंकि एक सेइंग है, you always have an army in your country on your soil. If it's not yours, it's the enemies. तो ये याद रखिए। आप समा को यहाँ से इजाज़त दीजिए, इसी पाक अफ़गान बॉर्डर पर या किसी पाक हिंदुस्तान बॉर्डर पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी दूसरी ईद उल फितर या ईद उल अज़हा पर। अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं। सुमेरा खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम समा स्पेशल, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर।